السلام علیکم دوستو، پہلی جنگ عظیم کے بعد امیر عبدالقادر کے پوتے امیر خالد نے فرانس کے پنجوں سے الجزائر آزاد کرانے کے لیے ایک منظم تحریک شروع کی تھی۔ 1945 میں ایک بڑے جلوس پر گولی چلا کر فرانس کی حکومت نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی تھی۔ 45,000 الجزیری باشندوں کا قتل عام کیا گیا اور ان کی آبادیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ اس ظلم اور صفاقی نے اہل ملک کی آنکھیں کھول دیں۔ نوجوانوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا اور محمد بن بیلہ کی سرکردگی میں قومی محاذ آزادی جماعت قائم ہوئی۔ 1 نومبر 1945 کو جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی۔ 70 مقامات پر بیک وقت مسلح حملہ کیا گیا جس نے فرانسیسی حکومت کو دم بخود کر دیا۔ گوریلوں نے فوجی اڈوں، پولیس کی چوکیوں، گولہ بارود اور پٹرول کے ذخیروں کو سب سے پہلے اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ ریل، تار، ٹیلی فون اور ریڈیو کے سلسلوں کو کاٹ دیا گیا اور آمد و رفت کے پلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے بعد گوریلے تیونس کی سرحد پر کوئیارس کے پہاڑی علاقوں میں منتقل ہو گئے اور خود کو گوریلا یونٹوں میں منظم کر لیا۔ اس مسلح انقلاب کو کچلنے کے لیے حکومت فرانس نے زبردست فوج لگائی۔ ہوائی جہاز، جیٹ بمبار، توپ خانہ، مشین گن اور کیمیائی بم تک مقامی آبادیوں پر برسائے گئے۔ جانبازوں کی تلاش میں فرانسیسی فوج دیہاتوں اور آبادیوں کا محاصرہ کر لیتی اور تلاشی کے دوران نوجوانوں کو بلا امتیاز گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا، گھروں کو جلا دیا جاتا، عورتوں کی آبروریزی کی جاتی اور بچوں کو قتل کیا جاتا۔ کوئی ایسا ظلم نہ ہوتا جو آبادی پر نہ ڈھایا جاتا ہو۔ ابتدا میں جب پہلا مسلح حملہ کیا گیا تو گوریلوں کی تعداد بہت کم تھی اور ان کے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں تھا، لیکن پہلا حملہ جو اچانک کیا گیا تھا اس میں فرانسیسی فوج کا بہت سا ہتھیار مجاہدین کے ہاتھ لگا۔ گوریلا مجاہدین کی نفری کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا اور 2-3 سال کے عرصے میں گوریلوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی۔ دوستوں، مجاہدین کا سب سے مضبوط مورچہ کوئیارس کے پہاڑی علاقے میں تھا جس کے مقابلے کے لیے فرانس کی 50,000 بہترین فوج لگائی گئی تھی۔ اس کی کمک کے لیے مزید 10,000 فوج یورپ سے طلب کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ گشتی رضاکار دستے، چھاتہ فوج اور کمانڈوز بھی تھے۔ صرف کوئیارس کے علاقہ میں فرانسیسی فوج کے 2 ڈویژن لگے تھے جن کی امداد کے لیے ہوائی جہاز بھی تھے۔ جانباز قسطنطین کے ضلع میں جو کوئیارس کے پہاڑوں کے شمال میں واقع تھا، گوریلا چھاپوں کے ذریعے فوجی اڈوں، ریلوے پلوں، نظام مواصلات اور دیگر اہم مراکز کو تباہ کر رہے تھے۔ ضلع قسطنطین کے جنوبی علاقے کے قبائل بھی فرانس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور کوئیارس میں مجاہدوں سے جا ملے۔ دارالخلافہ الجیرس، اس کے نواحی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں میں بھی مسلح انقلاب کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دارالخلافہ کے مشرقی علاقہ کی فیکٹریوں اور سرکاری عمارتوں کو گوریلا جنگجوؤں نے بموں سے تباہ کر دیا۔ اس مسلح انقلاب کو منظم کرنے میں قومی محاذ آرائی نے بڑا کام کیا۔ الجزائر کی پوری آبادی نے فرد واحد کی طرح فرانس کی حکومت اور فرانسیسی باشندوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ مجاہدین کی آواز پر طلباء نے فرانسیسی سکولوں اور کالجوں کو، سرکاری ملازمین نے دفاتر کو اور مزدوروں نے فیکٹریوں کو چھوڑ دیا، اور یوں فرانسیسی نو آبادکاروں کو خانگی کام کاج کے لیے مقامی لوگ نہیں ملتے تھے۔ دوستو، جب پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سعودی عرب کی جانب سے الجزائر کا مسئلہ اٹھایا گیا تو مجاہدین کی ہدایت پر 1 ہفتہ تک ملک کے طول و عرض میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ یہ مسئلہ 2 مرتبہ کونسل میں پیش ہوا اور فرانس کی مخالفت کے باوجود حق خود ارادی کی بنیاد پر اس کے تصفیہ کے لیے فرانس کو مشورہ دیا گیا، لیکن فرانس نے کوئی توجہ نہیں دی اور جنگ جاری رہی۔ ویتنام کے جانبازوں سے شکست کے بعد فرانس الجزائر کے ہاتھوں ایک دوسری شکست کھانے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے اس کا بین الاقوامی وقار خاک میں مل جاتا۔ چنانچہ اس انقلاب اور مسلح کشمکش کو روکنے کے لیے اس نے اپنی پوری فوجی قوت کو الجزائر میں جھونک دیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجاہدین نے پہاڑی علاقوں کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے۔ فرانسیسی فوج نے شہری آبادیوں اور نہتے باشندوں پر بڑے لرزہ خیز مظالم کیے تاکہ الجزائری قوم ہی نابود ہو جائے۔ نہ صرف آبادیوں پر اندھا دھند بمباری کی جاتی تھی بلکہ ان کے گھروں، جائیدادوں اور غلہ کے ذخیروں کو بھی تباہ کر دیا جاتا۔ شبہ پر یہ گوریلا جنگجوؤں کی تلاش میں بوڑھوں اور عورتوں تک کو ایسی اذیت ناک مصائب میں مبتلا کیا جاتا کہ ان واقعات کو سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں۔ جمیلہ نامی ایک خاتون پر فرانسیسی فوج نے جو ہولناک مظالم کیے اس سے مہذب دنیا کا ضمیر کانپ اٹھا۔ خود فرانس کے اندر وہاں کے دانشوروں نے اپنی حکومت کے خلاف ایک زبردست محاذ قائم کیا جس میں شورۂ آفاق مصنف سارترے کا نام سب سے پیش ہے۔ اس مصنف کو اپنا ملک چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ میں پناہ لینا پڑی، لیکن اس نے گوریلا فوج کی امداد سے دریغ نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی کثیر دولت بھی اس نے اس کام کے لیے وقف کر دی تھی۔ الجزائر کے باشندوں پر ظلم کے نئے طریقے اختیار کیے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ برقی رو کا جسم کے نازک حصوں میں دوڑانا ہے۔
ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ زندہ جلا دیے گئے یا انہیں پولیس کے بھوکے کتوں کو لقمہ بنایا گیا۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ فرانسیسی فوج کا سلوک انتہائی صفاقانہ ہوتا تھا۔ فوجی یونیفارم میں ان کے گرفتار ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ادنا مجرموں کے جیسا سلوک کیا جاتا اور 1946 کے معاہدہ جنیوا کو پس پش ڈال دیا گیا۔ جیلوں اور فوجی کیمپوں میں ان قیدیوں کی تعداد جو شبہ پر گرفتار کیے گئے تھے ہزاروں سے تجاوز کر گئی۔ الجزائر کے طول و عرض میں ایسے ممنوعہ علاقے قائم کیے گئے جہاں مقامی باشندے قدم نہیں رکھ سکتے تھے اور خلاف ورزی کرنے والے کو گولی سے اڑا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح تیونس اور الجزائر کی سرحد کے درمیان ایک غیر جانبدار علاقہ بھی قائم کیا گیا تھا جس کا رقبہ 10,000 مربع کلومیٹر تھا اور اس علاقہ کی آبادی 3.5 لاکھ سے زیادہ تھی، جو سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے سرحد پار کر کے تیونس میں داخل ہو گئے تھے۔ کم از کم 5 لاکھ لوگ تیونس ہجرت کر گئے۔ دوستو، مجاہدین نے اپنے ملک کو فرانسیسی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے جس سرفروشی، جانبازی، ایثار اور قربانی کی مثالیں پیش کی ہیں وہ تاریخ حریت کا ایک زرین باب ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ الجزائر کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس کے کم از کم ایک فرد نے مادر وطن کے لیے اپنی جان قربان نہ کی ہو، اور کوئی گھر ایسا نہ تھا جو کسی نہ کسی طرح متاثر نہ ہوا ہو۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس جنگ آزادی میں 1.5 لاکھ الجزائریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ گوریلوں نے فرانس کی جدید ترین فوج سے ابتدا میں گوریلا طرز کی جنگ لڑی۔ ان کی توجہ زیادہ تر فوجی اڈوں، مواصلاتی نظام اور دشمن کی نفری قوت کے ضائع کرنے پر مرکوز رہی۔ پہلے حملہ میں انہوں نے دشمن سے ہتھیار چھینا اور اسی سے انہوں نے فرانسیسی فوجوں کا مقابلہ کیا، اور بعد میں انہیں بعض دوست ممالک سے ہتھیار بھی ملتے رہے۔ گوریلا مجاہدین کی تعداد 2-3 سال کے اندر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، جس کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے اور وہ موجودہ جنگ کی تکنیک سے واقف تھے، اور انہوں نے جنگ کے آخری زمانہ میں جا بجا دشمن سے ایک باقاعدہ فوج کی طرح مقابلہ کر کے اس کو پسپا کیا۔ اور دوستو، یہی وہ آخری صورتحال تھی جس نے حکومت فرانس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ گوریلوں نے دشمن کی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جس سے فرانس کے بہت سے خاندان بے چراغ ہو گئے۔ خود ان کے ملک کی رائے عامہ اس جنگ کے خلاف ہو گئی، جس سے فرانس کی معیشت اور اقتصادی حالت مفلوج ہو کر رہ گئی۔ دوستو، اب مجاہدین گوریلا فوج کے مقابلے میں فرانسیسی فوج میں طاقت نہیں تھی۔ دشمن کو جب بھی گوریلا فوج غافل دیکھتی وہ ٹوٹ پڑتی، اور اس کی نفری قوت کو جتنا نقصان پہنچانا ہوتا پہنچا کر برق رفتاری سے اپنی پہاڑی پناہ گاہوں میں چھپ جاتے۔ فرانس کی فوجوں کو ان کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ گوریلا فوج کے بعض علاقے ایسے خطرناک تھے کہ فرانسیسی پیدل فوج داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتی تھی، اور جہاں تک فوجی ٹرک جا سکتے تھے وہ جا کر ناکام واپس آ جاتے تھے، اس لیے کہ پہاڑ کے اندر غاروں اور ناقابل عبور مقامات پر مجاہدین نے اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے تھے، جن کی حفاظت کا بھی انہوں نے پورا انتظام کیا تھا۔ اپنی فوجی مہم کو ناکامی سے بچانے کے لیے فرانسیسی فوجوں نے ہیلی کاپٹروں کا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ جیٹ اور دوسرے ہوائی جہاز ان علاقوں میں اپنی افادیت کھو چکے تھے۔ فرانسیسی فوج کو سب سے بڑی مشکل پیش یہ آ رہی تھی کہ اس کے دشمن کے اڈوں کا پتہ لگانا ناممکن تھا۔ کیمپ کے عرضی حالات ان کے لیے ناموافق تھے اور وہاں کے پہاڑی علاقے ان کے لیے دشوار گزار۔ جب ایک وسیع علاقہ میں فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے بکھرے ہوئے ہوں تو پھر ہیلی کاپٹر ہی سے ان کی نقل و حرکت اور موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ان ہیلی کاپٹروں سے 4 مختلف قسم کے کام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ فضائی منصوبہ بندی کے ذریعے محاصرہ، منصوبہ بندی کے علاقوں میں فوری طور پر تبدیلی، ہیلی کاپٹروں کے استعمال کے وقت فوجی کارروائی میں تیزی، اور صحرائی علاقہ میں مکمل ہوائی کارروائی۔ دوستو، یہ چاروں کام عام طور پر ہر فوج ہیلی کاپٹروں سے لیتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے اس قسم کی پہاڑی دشوار گزار علاقہ میں فوجی کارروائی کرنے میں آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن الجزائر گوریلوں کے عزم اور ہمت میں ذرا بھی فرق پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے الٹا 20 ہیلی کاپٹروں کو اپنی رائفلوں کا نشانہ بنا کر ڈھیر کر دیا۔ اس زمانے میں جبلہ جنگ اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ گئی مالٹ فرانس کا وزیر اعظم تھا، جس کے نزدیک الجزائر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے پہلے جنگ بندی ضروری تھی، لیکن مجاہدین کے لیے یہ شرائط قابل قبول نہیں تھیں۔ جنرل ڈیگال جب برسر اقتدار آئے تو ابتدا میں وہ بھی اس پالیسی سے انحراف نہیں کر سکے تھے، لیکن مسئلہ کی نزاکت اور حق آزادی کی بنیادی اہمیت کا انہیں پوری طرح احساس تھا۔ جیسے جیسے ڈیگال کے قدم مضبوط ہوتے گئے اور فرانس کے عوام نے ان کی بے لوث خدمات کا اعتراف کرنا شروع کیا، تو مسئلہ الجزائر حل کی طرف انہوں نے بھی عملی اقدام کرنا شروع کر دیا۔ الجزائر کی جنگ آزادی نے اپنی عمر کے 132 سال طے کر لیے تھے جب 19 مارچ 1962 کو جنگ بندی کے معاہدہ پر دستخط ہوئے، اور یہ طے کیا گیا کہ 2 جولائی 1962 کو الجزائر کے عوام استصواب عامہ کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ ان انتخابات میں آبادی کے 99% نے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔
اور دوستو 3 جولائی 1962 کو دنیا کے نقشے پر جمہوریہ الجزائر کی آزاد مملکت ابھری۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔